سورہ نحل یہ 4 پارے کے اندر سورہ نحل ہے. نحل کا معنی ویسے ہوتا ہے شہد کی مکھی. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے جہاں کے انعامات کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عظیم نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس پہ کبھی آپ غور کریں کتنی بڑی نعمت ہے. ہر نعمت کی اللہ تعالیٰ کی بے مثال ہے جو خالق نے بغیر مانگے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. اگر انسان کبھی 10 منٹ بیٹھ کر اس کا شمار کرنا چاہے گا تو ہماری زبان رک جائے گی، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکے. قرآن کی نص سے ثابت ہے. اللہ فرماتا ہے اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام دیا. تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو کیا کیا؟ اوحا ویسے نہیں کرنا جو ہوتا ہے لیکن مکھی کو الہام کیا. آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی کیسی نعمت ہے. ایک مکھی ہے بے شعور رکھتی ہے، شعور نہیں رکھتی، اور اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے الہام دیا کیا لِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں میں گھر لِتَّخِذِي کا مطلب ہے گھر بناؤ. مِنَ الْجِبَالِ پہاڑوں میں کیا بناؤ؟ بُيُوتًا. بُيُوتًا بیت کی جمع ہے گھر بناؤ. مکھی کو کہا وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں میں آپ نے چلتے وَمِمَّا يَعْرُشُونَ اور درختوں میں اور چھتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نحل اس کو کہتے ہیں. یہی یہ مقام ہے کہاں لگتی ہے بھائی؟ پہاڑوں میں آپ جائیں پہاڑوں میں بھی شہد لگا ہوتا ہے اور کہاں لگتا ہے؟ درختوں میں لگتا ہے اور چھتوں میں لگتا ہے. اس میں ہمیں انسان کو بہت بڑا درس ہے. رب ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، رب نے الہام کیا ہے شہد کی مکھی کو کہ تم نے اپنا گھر کہاں بنانا ہے. فرمایا یا تو پہاڑوں میں بنانا ہے یا درختوں پہ بنانا ہے یا چھتوں پہ بنانا ہے. اور آج آپ شہد کی مکھی کے بڑے بڑے جو گھر کے دیکھیں گے تو ان جگہوں پہ ضرور ملے. انسان کو تصور کر ایک مکھی ہے شعور نہیں رکھتی. اگر رب حکم دے تو بے شعوری مکھی کی ہے وہ اپنے گھر وہاں بناتی ہے جہاں اللہ الہام کیا. ایک انسان ہے قرآن کے اندر جو بات بیان ہوتی ہے اس میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں. ایک پرندہ ہے شہد کی مکھی ہے، کتنا اس کا حجم ہے، کتنا اس کا جسم ہے، شعور نہیں رکھتی. اس کے قیامت کو حساب نہیں ہوگا لیکن وہ مکھی اپنے مالک کے حکم پر معمول ہے. جہاں کہا وہاں چھتے بنا رہی ہے. کس کے لیے بنائی ہے؟ اس مسلمان انسان کے لیے. شہد کی مکھی کس لیے بنائی ہے؟ دنیا جہاں کے آپ فارمولے اکٹھے کر لیں لیکن مالک نے جو قدرتی مکھی کے اندر شک رکھا ہے اور دنیا کا کوئی بھی فنکار صنعتکار اس کو بنا ہی نہیں سکتا جو مالک نے ایک اس مکھی کے جو اس تھوڑا سا جسم ہے اس نے وہ چوسی ہے اور اس کے جسم سے جو رس نکل کر کہیں جناب وہ کڑوا ہے، کہیں وہ پھیکا ہے، کہیں وہ میٹھا ہے، کہیں وہ کسی قسم کا ہے، کوئی ذائقہ کسی طرح کا ہے، لیکن سارے رنگ سارے رس چوس کر رب نے اس کو تمہارے لیے ایسا شہد اور مثال کی دیتے ہیں کہتے شہد جیسا میٹھا. سبحان اللہ. مثال کی دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شہد جیسا میٹھا. آپ نے دیکھا ہے کپاس ہے، کیکر ہے، دنیا کے کسی بھی آپ چیز کو دیکھ لیں یہ پھولوں سے رس بناتی ہے، ان سے رس چوستی ہے کتنا بھی قسم ہوتا ہے لیکن پوری دنیا اس شہد کو کھا رہی ہے. اگر کیا مصنوعی طریقے بڑے شروع ہو چکے ہیں
آپ جانتے ہیں یہ ہمارے جو روڈوں کے اوپر نہر کے کنارے پہ چھتے ڈالے ہوئے ہیں یہ مصنوعی آسان ہے، لیکن اصل جو شہد ہے وہ اب بھی نہیں آ رہا، وہ 4000 کے لگ بھگ کلو ملتا ہے، اور چھوٹی مکھی کا لینے جائیں تو وہ بھی اللہ فرماتا ہے ثم کلی، پھر ہر قسم کے من کل ثمرات پھل میں سے کھا۔ اللہ کرے کہ لفظ کے لفظ نے کیسے بندوں کو حکم دیا ہے، رب کہتا ہے کلی کلی قرآن کلی، یہ امر کا سیدھا ہے۔ اللہ مکھی کو کہتا ہے من کل ثمرات، آم کے پھل جوس، اور کیا کہتا ہے فصل کی سبل ربک ذللا، اور میں اپنے رب کی راہیں چل کر تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ سبحان اللہ، فصل کی چل سبل ربک، جو تیرے رب نے تیرے لیے رستے بنائے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ شہد کی مکھی ہے، یہ جب جائے گی نا رس چوسنے کے لیے تو ایک لائن میں رہے گی، اور جب ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جا کے انہوں نے اسٹے کرنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بکھر کر نہیں جاتی، کیسے جاتی ہے؟ وہ لوگ صحیح کٹھی جاتی، دیکھا آپ کو مکھی ملتی ہے کم ایسا ہے، پہلے کبھی چھوٹے سے دیکھتے تھے کہ جب گزرتی تھی پتہ چلتا تھا ان کی دل راحت کی آواز آتی، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے فصل کی سبل ربک ذللا، رب کہتا ہے میں نے تیرے راستے آسان کر دیے ہیں، تو جہان کا سفر کر اور اس راستے پہ چلتی جا، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانها فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یخرج من بطونہا، کسی جانور ہو، پرندہ ہو یا انسان ہو، اس کے جسم سے گندگی نکلے، کیوں جی؟ تو کیا ہوتی ہے؟ گندگی پھیلتی ہے، آتا ہے کہ سمیل آتی ہے، اس کو نافذلہ کہا جاتا ہے۔ بندہ اپنی کا حالت کو دیکھ لے کہ کھاتا کتنے اچھے پھل ہے، لیکن ان کی حالت کیا کر کے نکالتا ہے۔ لیکن رب نے ایک ایسا جانور پرندہ بھی پیدا کیا ہے کہ دنیا جہاں کے پھل کھاتا ہے، رس چوستا ہے، مختلف الوان، فرمایا اس کے رنگ بھی مختلف ہے، لیکن فرمایا کہ مختلف رنگوں والا رس جو چوسا ہے شفاء للناس، رب نے کائنات کے ہر بندے کے لیے اس میں شفا ہے۔ سبحان اللہ، کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ ساری طرف سے ڈاکٹر جان وہ لا علاج کر دیتے ہیں، میں یار اس کو فلاں کر دیتے تو اصلی شہد ملتا ہے اس کی آپ سے۔ اللہ کہتا ہے شفاء للناس، اس میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ ان فی ذالک، اس میں یہ نہیں کہ آپ کے شہد پی کے جناب کار بات ہے، اس شہد کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ، اس شہد کے اندر، مکھی کے اندر اللہ نے تمہارے لیے نشانی رکھی ہے، لیکن قوم کس کے لیے؟ چاہے قوم کے لیے نہیں، جیسے ہمارا حال ہے، اور میں ایسی قوم کے لیے تفکر تو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرنے والے جو غور و تفکر کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے اندر غور و خوض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو کیسی نعمت بنائی ہے، ہمیں شہد کھانے کو دیا ہے اور اس میں شفا رکھی ہے رب نے۔ ایک صحابی رسول مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت یا رسول اللہ میرا پیٹ خراب ہے، سرکار نے فرمایا شہد پیا، شہد پیا اور پیٹ خراب ہو گیا، پھر آیا کیا یا رسول اللہ میں تو پھر شہد پیا، شہد پیا، پھر اس نے یا رسول اللہ شہد پلایا تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا، فرمایا پھر تیسری دفعہ جب یہ فرمایا پھر پی کے آئے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، میرے رب کا قرآن سچا ہے۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے شہد پیا، رب نے شہد کی برکت سے ان کو شفا دی۔ انہوں نے فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یہ رب کا قرآن کہتا ہے شفاء للناس، میں رب کہتا ہے کہ تم نے کیا شفا دے دی ہے، میں نے شہد کے اندر شفا دی ہے، اور کن کے لیے للناس، بندے کے لیے مالک ہے نا، اس نے ساروں کو پیدا کیا اور اپنے کافروں کو بھی پیدا کیا، منافقوں کو پیدا کیا،
مشرقین کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن وہ قریب ہے۔ دنیا کے اندر یہ دار العمل ہے، اس میں ہر بندے کو اختیار دیا ہے، لیکن حساب اس کا کیا ہوگا؟ اب شہد کی مکھی رنگ مختلف ہے، حضور کی بارگاہ میں آئی اور پوچھا کیا ہے مکھی تو رنگ مختلف چوستی ہے، لیکن جب شہد آتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، شہد کھاتے ہیں وہ میٹھا ہوتا ہے۔ جب شہد کی مکھی سے پوچھا گیا، کہنے لگی واقعہ ہوتا یہی ہے کہ کسی کڑوا کوئی کڑواہٹ ہے، کوئی بد مزہ ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی پھیکا ہے، دنیا جہاں کے پھل ہے ان کا رس بھی مختلف ہے، لیکن جب میں رس کو چوس کر اپنے پیٹ میں اتارتی ہوں تو وہاں سے لے کر جب تک چھتے پر آتی ہوں، راستے میں گزرتے ہوئے محمد مصطفیٰ کو ضرور پڑھتی ہوں، اور آپ حضور کی برکت سے مختلف رنگ ذائقے ہیں، اللہ ان کو شہد سبحان اللہ، شہد کو شفا بھی ملتی ہے تو مصطفیٰ ضرور پڑھنے سے سبحان اللہ، شہد کے اندر شفا بھی آتی ہے تو مصطفیٰ پر پڑھنے سے آتی ہے۔ لیکن ہمیں جو اس میں حکم دیا گیا، اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اگر موقع ملے ایسے تو بہت مصروفیت کے ساتھ مصروف ترین شخصیات اگر موقع ملے تو سورہ نحل کی تلاوت کر کے دیں، سورہ نحل کی کیا بولا میں نے، سورہ نحل کی یہ 14 بارے میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتوں کا شمار کیا، دودھ کے بارے میں فرمایا، پھلوں کے بارے میں فرمایا، اور بہت سی چیزیں ہیں، جانوروں کے بارے میں فرمایا، انسان کی زندگی کے متعلق ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اللہ فرماتا ہے بندے رب وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، پھر تمہاری جان قبض کرے گا، وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، فرمایا اور تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ ناقص عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، مطلب یہی پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر صحت مند ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپے میں ادھیڑ عمر میں جاتا ہے، اور فرمایا پھر ارذل عمر کی طرف جاتا ہے، اس عمر کی طرف ردی عمر، جو بڑھاپا ہوتا ہے نا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، جو بوڑھے بندے ہیں تو جن کو دردوں کا مسئلہ ہے یا اور کوئی بیماری ہے وہ سے پوچھے کہ بڑھاپا کتنی بڑی تکلیف کا باعث ہے، جیسے نبی کریم علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، یا اللہ بڑھاپے والی عمر سے مجھے اپنی پناہ عطا فرما، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے کہ یا اللہ جب تک زندہ رہوں صحت والی زندگی عطا فرما، آزمائش والی زندگی نہ رکھ۔ ان سارے واقعات کے اندر اور بالخصوص اس واقعات کے اندر مومن کے لیے بڑی علامت ہے کہ ایک شہد کی مکھی اپنے مالک کے حکم کے مطابق قیامت تک مامور ہے، ایک بندہ ہے جو اپنے خالق کا حکم پانچ وقت نماز نہیں پڑھتا، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، حضور پر درود پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج نیت کریں جس طرح شہد کی مکھی اپنے مالک کے حکم کے مطابق جو ڈیوٹی لگی ہے، بلکہ جس کی جو ڈیوٹی رب نے انسان ہو فرشتہ ہو انسانوں کے علاوہ جس پرندے چرندے کی جو ڈیوٹی لگائی ہے، ایک جانور ہے اس کو چارہ ڈالتے ہیں، وہ دودھ دیتا ہے، وہ صبح شام دودھ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، وہ اپنی ڈیوٹی پر پورا ہے۔ ایک بندہ ہے جو اپنے مالک کی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، اللہ ہم سب کو